نحمدہ ونصلی نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج اپنے 116ویں سلسلے جو درس الادب المفرد کے باب میں ہے کے لیے ہم حاضر ہیں، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی۔ حدیث نمبر 180 تک ہمارا درس مکمل ہو گیا تھا، اور ہم جو چیزیں پڑھ رہے تھے وہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات کے اوپر جو دعائیں فرمائی ہیں اور مختلف مقامات پر کس کس طرح دعا فرمائی ہے، ہم ان مضامین کو پڑھ رہے تھے۔ تو یہ حدیث نمبر 181 ہے، اس کو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوں دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ مجھے اس رزق پر قناعت عطا فرما جو تو نے مجھے عطا فرمایا، اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غیر موجود کا بھلائی کے ساتھ نعم البدل عطا فرما۔ اب کتنی پیاری دعا ہے، اس کے اندر یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، قابل نصیحت بھی ہے کہ فرمایا کہ اے مولا جو مجھے رزق عطا فرمایا ہے، مولا اس پر مجھے قناعت بھی عطا فرما، اور پھر ساتھ برکت کی دعا بھی کی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، قناعت کی دعا کریں، جو رزق اللہ نے عطا کیا اس کے اوپر بھلائی کی دعا کریں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل رزق عطا فرماتا ہے تو وہ کبھی بھی اس پر برکت کی دعا نہیں کرتے، پھر جب رزق کم ہونے لگتا ہے تو لوگ بات کرتے ہیں کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے۔ رزق میں برکت جس سے ہونی، دعا کی نہیں کبھی ہم نے برکت کی۔ تو پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر یہ 682 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ تر دعا یہ ہوتی تھی: اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب یہ دعا بھی ہے پر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ بھی ہے، پارہ نمبر 2 کے رکوع نمبر 9 کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ ترجمہ: اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ کتنی پیاری دعا۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 683، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے: اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا فرمایا کرتے، اور ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ دیکھیں، دین بندے کا زندہ رہے اور بندہ دین کے مطابق زندگی گزارے، حتیٰ کہ بندے کی موت بھی دین اسلام پر واقع ہو جائے، اس سے بڑی دنیا میں کائنات میں کوئی کامیابی نہیں۔ لہذا یہ دعا کریں، ہر دعا کرنی چاہیے، لیکن یہ دعا زیادہ کریں، ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں: اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا کیا کریں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دعا رہا ہے۔ پھر اسی طرح حدیث نمبر 684 دیکھیں، حضرت شعبہ کہتے ہیں قبیلہ اسلم کے ایک شخص جس کو مجزاہ کہا جاتا تھا، اس نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے، آسمان بھر کے برابر اور زمین بھر کے برابر، اور اس کے بعد جس چیز کو تو چاہے اس بھر کے برابر۔ اے اللہ مجھے برف اولے اور ٹھنڈے پانی سے پاکیزگی عطا فرما۔ اے اللہ مجھے
گناہوں سے پاک فرما دے اور مجھے اس طرح صاف ستھرا کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں نے پچھلے اپنے دروس کے اندر یہ بات بتا دی، یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم عن الخطا ہے اور انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کس لیے فرما رہے ہیں؟ یہ تعلیم امت کے لیے، کیا میرے امتیو یہ دعا کیا کرو، اللہ سے پاکیزگی کی دعا کیا کرو، طہارت کی دعا کیا کرو، رب سے یہ دعا کرو کہ مولا ہمیں تطہیر عطا فرما، پاکی عطا فرما، تن بدن کی پاکی عطا فرما۔ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 685، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ دعا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے تھی، اے اللہ میں تجھ سے تیری نعمت کے زوال، تیری عافیت کے لوٹ جانے اور تیری اچانک پکڑ سے اور تیری سب ناراضگیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اب یہ کلمات ایسے ہیں کہ ان کلمات کو تشریح کی ضرورت نہیں، جیسے اردو ترجمہ پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس دعا کی اہمیت کا اور اس کے مفاد کا فوراً پتہ چلتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، آگے پھر باب ہے، باب نمبر 290، اور اس کا عنوان ہے بادل اور بارش کے وقت کی دعا۔ حدیث نمبر 686، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان کے کناروں پر سے اٹھتا ہوا بادل دیکھتے تو اپنا کام چھوڑ دیتے، اگرچہ آپ نماز میں ہی کیوں نہ ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دیتا تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرماتے، اور اگر برستے تو آپ کہتے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اسے نفع والا بنا دے۔ پھر آگے دیکھیں، آگے پھر باب ہے، باب نمبر 291، مرتے وقت کی دعا۔ حدیث نمبر 687 ہے، حضرت قیس بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، انہوں نے 7 داغ لگوائے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں موت کی دعا کرتا۔ اب اس سے پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موت طلب کرنے کی دعا سے منع کیا ہے، کہ بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مولا مجھے موت عطا فرما دے، نہیں، اس کی جگہ لفظ کیا ہونے چاہیے، اے مولا مجھے زندگی عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما اور مجھے نیکیوں والی زندگی عطا فرما۔ پھر آگے دیکھیں، باب نمبر 292، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا بیان، یہ عنوان قائم کیا امام بخاری نے۔ حدیث نمبر 688، حضرت ابن ابی موسیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، وہ کیا ہے، اے میرے رب میرے لیے میری خطاؤں کو، میری جہالت کو، میرے معاملے کی زیادتی کو معاف فرما دے، اور تو مجھ سے زیادہ اسے جانتا ہے، اے اللہ میری ہر خطا کو بخش دے جو میں نے جان بوجھ کر اور بھول کر اور مذاق میں کی، یہ تمام گناہ میرے پاس ہیں، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے جو میں نے پہلے کیے اور جو میں نے بعد میں کیے اور جو میں نے اعلانیہ کیے، جو پوشیدہ کیے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ دعا ہے، اس کلمات کی تشریح کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں پھر وہ تربیت کرتا چلا جاؤں کہ یہ روایت مفاہی کی روایت ہے، تعلیم امت کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، وگرنہ حضور بے مثال ہیں، آقا لاجواب ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے لوگ بخشے جائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سراپائے معصوم ہے، معصوم عن الخطا۔ گناہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک در پاک در پاک پاک ہے، پر یہ جو پوری دعا ہے یہ امت کو طریقہ بتایا کہ میرے امتیوں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کس طریقے سے کرنی ہے، یہ سلیقہ سکھایا ہے امت کو۔
پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 689 ہے۔ حضرت ابو بکر بن ابو موسیٰ اور حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، میرا گمان ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرتے، اے اللہ میرے لیے میری خطاؤں، میری جہالت، میرے معاملے میں حد سے بڑھنے کو معاف فرما دے، اور تو ان یعنی میرے گناہوں کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ میرے مذاق اور سنجیدگی اور بھول کر اور جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہر اس گناہ کو جو میرے پاس ہے۔ اب یہ دعا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہر مسلمان کو، ہر مومن بندے کو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے۔ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا تعلیم امت کے لیے بیان فرما رہے ہیں، یہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ حضور تو معصوم عن الخطا، یہ بار بار جملہ دہرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بعض مرتبہ ویڈیو کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ کسی بندے کو کسی اور نئے رستے پہ چڑھا دے۔ تو یہ احادیث، یہ مفاہی کی احادیث ہے، تعلیم امت کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح حدیث نمبر 690 دیکھیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا، پس فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کی میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی اور میں بھی اللہ کی قسم آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے وہ کلمات نہ سکھاؤں جو تو اپنی ہر نماز کے بعد کہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کہہ، اے اللہ میں میری اپنے ذکر، اپنے شکر، اپنی اچھی طرح عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ یہ دعا سکھائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو۔ اور یہ اتنی پیاری دعا ہے، ہر نماز کے بعد یا جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا مانگے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس میں الفاظ بڑھائے بھی، و تلاوت القرآن، یہ بھی بڑھائے جا سکتے ہیں الفاظ، وگرنہ یہ الفاظ علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے میں مولا میری مدد فرما۔ تو آج ہم نے یہ 10 احادیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف دعاؤں کے باب میں پڑھی ہے، اور یہ حدیث نمبر 690 پر ہم اپنے سلسلہ نمبر 116 کا اختتام کر رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ اگلے سلسلے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔